अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, हुकूमत ने अंदिया दे दिया है कि 15 सितंबर से पाकिस्तान के तमाम स्कूल खोल दिए जाएंगे, पर हतमी फैसला 7 सितंबर को होगा। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना वायरस से अमवात और केसेस में कमी आई है, पर क्या हालात ऐसे हैं कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं? इस पर सिंध की वज़ीर सेहत डॉक्टर पीचो का मुख्तलिफ नुक्ता नज़र है। क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। हम सिर्फ ये वार्निंग दे सकते हैं कि आप लोग स्कूल इस जल्दी में ना खोलेंगे भी तो SOPs फॉलो नहीं हो सकती। छोटे बच्चों को तो मैं किसी भी हाल में, प्राइवेट पब्लिक, मैं किसी भी हाल में नहीं कहूंगी कि वो उनको आना चाहिए स्कूल में। आप उस बच्चों को समझा सकते हैं जो 14 साल से बड़े हों। मुझे बताएं कि आप छोटे बच्चों को सोशलाइज करने से किस तरह से रोक सकते हैं। घर जाके अपने घर वालों को इन्फेक्ट कर लें तो कितना फैला हुआ आएगा। ये चीज़ें किस तरह से आप अप्लाई करेंगे जब आपके पब्लिक स्कूल में एक क्लासरूम में 50 बच्चे बैठे हुए होते हैं। अप टू प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल में भी छोटे बिल्कुल जो है उसमें भी आई वुड से कि बच्चों को नहीं जाना चाहिए। नाजरीन, दूसरी तरफ पंजाब और बलूचिस्तान की हुकूमतें भी खबरदार करी हैं कि अगर एहतियाती तदाबीर ना अपनाई गई तो मुहर्रम के बाद कोरोना वायरस से बचना बहुत ही मुश्किल होगा। कोरोना, जैसा आप जानते हैं, गुज़िश्ता 1.5 माह से एक डिक्लाइन की कैफियत थी। वो जो डिक्लाइन की कैफियत है वो 11 अगस्त तक बरकरार थी, लेकिन 12 अगस्त से जो है फिर केसेस में एक इजाफा नज़र आ रहा है। इसी तशवीश और इसी खदशे की बायस आज बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि जितने भी ऑफिसेज हैं बगैर मास्क के किसी में भी एंट्री की इजाज़त नहीं होगी। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं बलूचिस्तान में, जो हमारे डॉक्टर साहिबान हैं, वो भी इस अंदेशे का इजहार कर रहे हैं कि एक नई लहर जो है बलूचिस्तान में कोरोना की आ सकती है। कोविड में इजाफा होता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पर गवर्नमेंट मजबूर होगी पब्लिक इंटरेस्ट में। अगर गवर्नमेंट ने सब कुछ खोल दिया है, इसका ये मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि कोरोना खत्म हो गया। कल जो मैंने डिस्कस करना है प्राइवेट स्कूल ओनर्स के साथ, उसमें मेन चीज ये है किस शिफ्ट में स्कूल किस तरह खोलने। एक क्लास जिसमें पहले 30, 40, 50 बच्चे हैं वो पूरी क्लास बुलाई नहीं जा सकती। उसको अब हमने डिवाइड करना है, या तो 2 शिफ्ट्स के अंदर एक दिन में, या 2 शिफ्ट्स में डिवाइड करना है कि 3 दिन एक क्लास आएगी। मैं समझता हूं ये 3 दिन वाला सिस्टम ज्यादा बेहतर। नाजरीन, ये मुराद राज थे, वजीर तालीम पंजाब। अब सवाल ये है कि क्या हम अपने बच्चों को स्कूल भेज पाएंगे या हालात मजीद बिगड़ेंगे। बात करेंगे माहिरीन से और इनसे राय लेंगे कि हुकूमत जल्दबाजी तो नहीं कर रही। डॉक्टर रफ़ीक खानानी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से, पाकिस्तान इन्फेक्शस कंट्रोल सोसाइटी के सदर हैं। वबाई अमराज के हवाले से हम इनकी राय से मुस्तफ़ीद होते रहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अमरीका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फ़हीम यूनुस साहब, अमरीका में यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड से वाबस्ता हैं और वबाई अमराज के माहिर हैं। और डॉक्टर कैसर सज्जाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनका ताल्लुक पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से है, वो PMA के सेक्रेटरी जनरल हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खनानी साहब, आपकी जानिब सबसे पहले आऊँगी। आपने सुन लिया कि सिंध हुकूमत के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्या 15 सितंबर को छोटे बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए? देखें, इसका बिल्कुल साफ जवाब ये है कि नहीं, और हमें जो है वो बतदरीज जो है ना स्कूलों को खोलने का प्लान बनाना चाहिए। शुरू में सबसे पहले जो है वो सेकेंडरी स्कूल्स में भी जो है वो ग्रेड 8, 9 और 10 जो है ना वहाँ से शुरू करना चाहिए एंड अपवर्ड्स। और उसके बाद ये है कि इसको 3 to 4 वीक्स तक रन करके उसका इम्पेक्ट जो है ना वो मॉनिटर किया जाए, और मॉनिटरिंग में जो है वो टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड मैनेजमेंट जो है ना, अगर कोई भी पॉजिटिव केसेस आते हैं तो उनका हो जाए। दूसरा ये है कि SOPs में जो स्कूल्स का स्टाफ है उन सब की प्रॉपर वे में टेस्टिंग होनी चाहिए। वो 2 स्टेप टेस्टिंग जिसको कहते हैं, कि जिसमें एंटीबॉडीज़ जो है वो टेस्ट करवा के चेक कर लिया जाता है। अगर एक्सपोजर हो चुका है तो वो कहा जाता है कि पार्शियल इम्यूनिटी उनकी हो गई है, और जिनको कोई एक्सपोजर नहीं हुआ होगा उनको सिम्टम बेस्ड मैनेजमेंट के तहत जो है ना चेक करके स्कूल में दाखिले की इजाज़त होनी चाहिए। और बच्चों के लिहाज से भी जो छोटे बच्चे हैं उनको तो आप बिल्कुल ना करें। जो बड़े बच्चे हैं जी, उनके लिए भी वो ख़ासतौर पर 14 ईयर्स एंड अबव वाले जो हैं, चूँकि वो अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर सकते हैं, अपना टेम्परेचर भी फील भी कर सकते हैं और डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, तो उस सूरत में पेरेंट्स को भी गाइड करना होगा कि वो बच्चों को स्कूल न भेजें।
جن میں کوئی بھی سسپیشن ہو, کوئی بھی سمٹمز کا خطرہ ہو. اور اس کے بعد جو بچے اسکول میں جائیں تو 3 ہفتے کے بعد جو ہے اس کی ٹوٹل مانیٹرنگ ہونی چاہیے کہ ان کے کانٹیکٹ ٹریسنگ بھی ہو اور پتہ چلے کہ کوئی انفیکشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اور اس کے بعد اگر وہ سکسیسفل ہو جائے تو چھوٹے بچوں پہ اس کو لایا جا سکتا ہے. اب ڈاکٹر فہیم, جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ کے اندر, وہاں پہ کچھ سٹیٹس کے اندر اسکول کھولے گئے مگر پھر ان کو بند کر دیا گیا. اس کی کیا وجہ ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اتنی اموات نہیں ہوئی, شکر ہے, جتنی کہ امریکہ کے اندر ہوئی, کیا اب ہم جا سکتے ہیں واپس اپنے بچوں کو اسکول بھیج سکتے ہیں؟ واٹس یور اوپینین آن اٹ؟ جی, میں ڈاکٹر حنانی سے اتفاق کرتا ہوں. آئی تھنک ہی از رائٹ کہ اسکولوں کو کھولنا پری میچور ہوگا. ایشو یہ نہیں ہے منیزہ, ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے, ہم اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. ہمارے پاس ایڈیکویٹ ڈیٹا نہیں ہے. یہ اسی طرح جیسے آپ سردیوں کے مہینے میں بہت دھند کے اندر گاڑی چلا رہے ہیں, جب آپ کو اس دھند میں گاڑی چلانی ہے تو یو ہیو ٹو بی سلو ڈاؤن, یو ہیو ٹو ریئلی سلو ڈاؤن اینڈ ڈرائیو کیئرفلی. ادروائز کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آگے ہو کیا رہا ہے. اور اس کا میں آپ کو اندازہ کرا دیتا ہوں کہ عراق نے ہم سے 3 گنا زیادہ ٹیسٹ کیے ہیں, تاجکستان نے ہم سے 10 گنا زیادہ ٹیسٹ کیے ہیں, روس نے ہم سے 20 گنا زیادہ ٹیسٹ کیے ہیں. اور ٹیسٹنگ سے مراد یا اینٹیجن یا پی سی آر بیسڈ ٹیسٹ ہے کہ جو آپ کو ایکٹیو ڈیزیز بتاتا ہے. ہمارے ٹیسٹنگ اس وقت 8-9 ہزار پر کیپٹا ہے پر ملین. اس طرح کی ٹیسٹنگ سے, اور یہ میں 3-4 مہینے سے یہ بات عرض کر رہا تھا اس وقت بھی, کہ مجھے پتا تھا یہ وقت آئے گا جب آپ کو اس طرح کے ڈیسیشنز لینے پڑیں گے کہ کہاں ہاٹ سپاٹس ہیں, سکولز کو کھولیں یا نہ کھولیں, دفاتر کو کھولیں یا نہ کھولیں. یہ سارے ڈیسیشنز 2 چیزوں پہ بیسڈ ہوتے ہیں. ایک آپ کی پریولنس کیا ہے, آپ کی ڈیزیز ٹیسٹنگ آپ کو کیا بتا رہی ہے کہ ہاٹ سپاٹ ہے یا نہیں ہے. ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں, پچھلے ہفتے میں ہیوسٹن گیا ہوا تھا. ہیوسٹن کی پازیٹیوٹی اس وقت 17% ہے. میرا خیال ہے ہیوسٹن میں اسکول نہیں کھلنے چاہیے. جس اسٹیٹ میں ہوں, میریلینڈ میں, اس کی پازیٹیوٹی 3 سے 4% ہے. یہاں میرا خیال ہے اسکولز کھل سکتے ہیں احتیاطی تدابیر کے ساتھ. تو جب تک یہ ڈیٹا آپ کے پاس بہت روبسٹ ڈیٹا نہ ہو, آپ دھند میں گاڑی چلا رہے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ابھی نہیں, میرا خیال ہے اگلے 6 سے 7 مہینے تک ہمیں بہت احتیاط کرنی ہے اور وکٹری ڈکلیئر نہیں کرنی. سو ڈاکٹر صاحب, جو آپ بات کہہ رہے ہیں, اگر میں صحیح آپ کی بات سمجھی ہوں ڈاکٹر فہیم صاحب, واٹ یو آر سیئنگ از کہ ٹیسٹنگ کو بڑھائیں, اس کے بعد یہ فیصلے کریں کہ آپ نے کیسے اور کب جو ہے اسکولز کھولنے ہیں اور بچوں کو, کس عمر کے بچوں کو اسکول بھیجنا ہے. جی ایگزیکٹلی. اور کون سی ٹائپ کی ٹیسٹنگ, یا وہ اینٹیجن بیسڈ ٹیسٹ ہو جو کہ آج کل بہت سستے ہیں اور اب زیادہ اویلیبل ہیں, اور یہ وہ ٹیسٹ ہیں جن کی طرف وہ ملک جا رہے ہیں. کئی دفعہ سلائیوا کے ٹیسٹ ہیں, دے آر مور لائک اے پریگنینسی ٹیسٹ, اس میں لیب کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ خود ایک اسٹرپ کے اوپر اپنا سلائیوا لگاتے ہیں اور وہ آپ کو بتا دیتا ہے پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے کچھ منٹوں میں. اس طرح کے ٹیسٹ آ گئے ہیں, اور اگر ہم اینٹیجن بیسڈ ٹیسٹ کی طرف جائیں تو آپ کو زیادہ بہتر کلیئرٹی مل سکتی ہے. کیونکہ شائستان میں بھی وہ جگہ ہوں گی جہاں اسکول کھل سکے, لیکن اس کا جو ڈیسیشن ہے وہ میرا خیال ہے میرے مشورے پہ نہیں ہونا چاہیے, ڈیٹا پہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر کیسر صاحب, آپ کی جانب آؤں گی. اب بات یہ ہے کہ ہم محرم کی طرف بھی جا رہے ہیں اور اس کے لیے احتیاطی تدابیر جو ہیں, SOPs جو ہیں, وہ گورنمنٹ نے نکال دی ہیں, جہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ ماسک پہنیں, آپ سوشل ڈسٹینسنگ کریں, آپ جو مساجد کے اندر جو ہے وہ میٹس ہیں وہ نہ کریں, صرف فرش رکھیں, صاف اس کو کریں. آپ کا کیا خدشہ ہے کہ اب 14 اگست کو احتیاطی تدابیر کی تو دھجیاں اڑائی گئی تھیں, کسی نے ماسک نہیں پہنا تھا, بھنگڑے ہوئے, لوگ بڑے خوش تھے, اور اچھی بھی بات ہے, خوش بھی ہونا چاہیے, مگر سوشل ڈسٹینسنگ تو بالکل بھی نہیں ہوئی. آپ کا کیا خیال ہے, چونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو اموات ہیں وہ کم ہوئی ہیں, جو جون میں ایک پیک ہوئی تھی, شکر اللہ کا کہ اگست میں ہم نے وہ اموات نہیں دیکھی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا منیزہ. اب دیکھیے, ایک تو بات درست ہے, اللہ کا بڑا احسان ہے, کرم ہے کہ ہمارے ملک میں کرونا کے کیسز جو ہیں وہ کم ہو گئے ہیں اور اموات بھی کم ہو گئی ہیں, لیکن کرونا ختم نہیں ہوا ہے. ابھی بھی آج بھی 11 لوگ انتقال کر چکے ہیں. اسی طرح سے 600 کے قریب 700 کے قریب لوگ آج بھی حکومت کے ریکارڈ کے مطابق کرونا میں مبتلا ہوئے ہیں, وہ جنہوں نے جس طرح سے یہاں ٹیسٹ ہو رہا ہے. پہلے بھی جب کرونا کا پرابلم شروع ہوا تھا پاکستان میں, تو شروع دن سے ہمارے یہاں لوگوں نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا کہ کرونا کوئی چیز ہے ہی نہیں, یہ کوئی سازش ہے. لہٰذا ان حالات میں جب
عید الاضحیٰ جب ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے جانوروں کی خریداری، پھر عید منائے، پھر اس کے بعد قربانی جس طرح کی گئی، وہ ساری چیزوں کے بعد الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہوا نمبر آف کیسز. اب آپ کا خدشہ کیا ہے ڈاکٹر کیسر؟ اب خدشہ ہمیں یہ ہے صرف کہ 14 اگست کے بعد جب یہ جو لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ابھی کچھ بھی نہیں ہوا، تو خدا نہ خواستہ محرم کے بعد، کیونکہ محرم میں 10 دن گھروں میں مجالس ہوتی ہیں، لوگ جی ضرور، جیسے کہ آپ نے کہا کہ لوگ جو ہے وہ سارے ایس او پیز کو بالکل فالو نہیں کر رہے ہیں، تو ہمیں خطرہ ہے کہ خدا نہ خواستہ جیسے اور ممالک میں یہ وبا دوبارہ آ گئی ہے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، امریکہ، یو کے، تو خدا نہ خواستہ اگر یہ دوبارہ لہر آتی ہے تو شاید ہمارے ہسپتال میں جو پچھلی دنوں جو برڈن اور ڈاکٹروں پہ جو برڈن پڑا، یہ اب شاید اس سے زیادہ نہ ہو، تو یہ بہت بڑی پرابلم ہو سکتی ہے. لہٰذا تو اس حوالے سے میں کوئکلی، چونکہ وقت کی بھی قلت ہوتی ہے، میں چاہوں گی کہ آپ اپنی تجویز ضرور دیں. آپ کی کیا تجویز ہے؟ پھر کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو عوام کو چاہیے کہ خدارہ اس بات کو سمجھے کہ کرونا پاکستان سے ختم نہیں ہوا ہے، بلکہ ہم تمام لوگوں کو پاکستان کو کرونا فری بنانے کے لیے اسٹرکٹلی جو ہے وہ ایس او پیز کو فالو کریں، ماسک لگائیں، ہر چیز کریں. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری یہ ہے کہ حکومت کا صرف یہ کہہ دینا کہ عوام ایس او پیز کو فالو کریں، یہ ناکافی ہوگا. میں سمجھتا ہوں حکومت سے درخواست کروں گا کہ وہ ایس او پیز پہ فالو کرائے. اچھا اب ایک سیکنڈ ڈاکٹر کیسر صاحب، یہ آپ نے جو بات کی اہم ہے. ڈاکٹر خنانی صاحب، ڈاکٹر کیسر صاحب کہتے ہیں کہ جی حکومت ایس او پیز کو فالو کرائے. آئی مین ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ آپ مجھے بتائیے کہ محرم کے مہینے میں لوگ، کیا جو حکومت ہے وہ لوگوں کے گھروں کے اندر گھس کے ایس او پیز کو فالو کرائے گی؟ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ نہیں دیکھیں، ہماری قوم جو ہے نا، اس میں چند ایک چیزیں بہت اچھی بھی کوالٹیز ہیں، اور جو بھی علماء اکرام ہیں وہ اگر لوگوں کو گائیڈ کریں گے پروپرلی، تو میں سمجھتا ہوں کہ گھر جو ہے نا اس کے اوپر عمل درآمد کیا جا سکے گا. اسی طرح جو بھی ادارے کھل رہے ہیں، اسکولز کھل رہے ہیں، کالجز کھل رہے ہیں، اس کی انتظامیہ کو باؤنڈ کیا جا سکتا ہے کہ اگر انہوں نے یہ ایس او پیز فالو نہیں کیے تو ان کو بند کر دیا جائے گا. ٹھیک، تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کو سخت اقدامات اٹھانے ہوں گے. وقت کی قلت ہے. آخری سوال ڈاکٹر فہیم سے آپ سے بھی کروں گی، وہ یہ ہے کہ ایک طریقے سے لوگ کہتے ہیں کہ واقعی میں جو پاکستان کا خیال رکھ رہا ہے، واقعی میں شاید اللہ میاں ہی پاکستان کے خیر خواہ ہیں، اس لیے چونکہ جس طریقے سے ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جا رہا تھا اس طریقے سے اتنی پیک نہیں آئی، ہم بچ گئے، اور یہ بہت سارے لوگ بھی کہتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ یہ ہے کہ ہم ہرڈ امیونٹی ریچ کر چکے ہیں، اور اگر ہرڈ امیونٹی ریچ نہیں کر چکے تو کیا پہلے سے ہی ہمارے اندر وہ جراثیم تھے جس کے نتیجے میں ہم لڑ پائے سے؟ دیکھیے میں اس کو ذرا مختلف طریقے سے دیکھتا ہوں. ہر سوسائٹی یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ زندگی کی قیمت کیا ہے. اب مجھے نہیں پتا، ہم چیزوں کو نارملائز بہت جلدی کر لیتے ہیں، وہ بے شک سیکٹیرین کلنگز ہوں یا وہ بے شک بام بلاسٹس ہوں، ہم کچھ مہینے میں اس کو نارملائز کر جاتے ہیں. میرا فکر یہ ہے کہ کہیں ہم اس ایپیڈیمک، اس پینڈیمک کو نارملائز تو نہیں کر گئے، کیونکہ ہم اگر یہ سوچیں کہ ہسپتالوں میں رش نہیں ہے اور قبرستانوں میں رش نہیں ہے اس لیے حالات ٹھیک ہیں، تو یہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ بیک فٹ پہ کھیلنا ایک پینڈیمک میں. جو سکسیسفل ملک ہیں، اگر آپ زندگی کی قیمت زیادہ رکھیں گے تو آپ کو فرنٹ فٹ پہ کھیلنا ہے. وہ وقت نہیں آنا چاہیے کہ جب ہسپتال بھر جائیں. اور میں دونوں ڈاکٹر صاحبان کی رائے سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ابھی ہماری ساری کنکلوژن اس بیس پہ ہیں کہ ہسپتالوں میں رش نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، دیٹس اے گڈ تھنگ. لیکن کورونا گیا نہیں ہے، کل کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا. تو میرا خیال ہے یہ ڈسکشن بڑی مشکل ہے اس وقت کہ ہم کس وجہ سے سکسیسفل ہوئے. اچھا، یہ ڈاکٹر خنانی صاحب، آئی لائک یور ٹیک. بالکل آخری کنکلوڈنگ ریمارکس ڈاکٹر کیسر سے، خنانی صاحب سے اس کے اوپر. ڈاکٹر خنانی فرسٹ. جی بالکل، دیکھیں جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہمارے یہاں ڈیفینیٹلی کمی آئی ہے، لیکن جو فیئر کم ہوا ہے نا وہ بہت زیادہ کم ہو گیا ہے فیئر. اور فیئر کے بغیر جو ہے نا لوگ جو ہے وہ احتیاطی تدابیر لیتے نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی جیسے کہ ڈاکٹر کیسر سجاد نے بتایا کہ 11 اموات واقع ہوئی ہیں اور 100 سے زیادہ لوگ کرٹیکل کنڈیشن میں ہاسپٹلائز ہوئے ہیں.
ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. یعنی کہ ابھی بہت جلدی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر سجاد صاحب آپ کیا کہیں گے, ایکسپلین کیسے کریں گے کہ یہ پاکستان میں یہ اتنی زیادہ, شکر ہے اللہ کا کہ اتنی زیادہ اموات نہیں ہوئی ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم تمام پاکستانیوں کی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہو کہ یہ ہمارے اوپر وہ اس طرح کا جس دوسرے ممالک میں جس طرح کے کیسز اور مشکلات ہوئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ جو آنے والا وقت ہے, خدا نہ خواستہ اگر یہ وبا آ گئی دوبارہ اور میوٹیشن ہو گئی سخت, ابھی جو جراثیم موجود ہے, وائرس موجود ہے, لیکن اس کی طاقت بہت کمزور ہے, اس لیے ہم اس طرح کے کیسز نہیں دیکھ رہے. لیکن اگر یہ بہت تیزی سے اسپریڈ ہو گیا اور پھر ویسے ہی معاملات ہوئے تو بہت زیادہ ہوگا. تو تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے میری کہ خدا را ایس او پیز کو فالو کریں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر کیسر. آپ بھی کہہ رہے ہیں, ڈاکٹر فہیم بھی کہہ رہے ہیں, ڈاکٹر خنانی بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ وبا ہے, ابھی اس کا خطرہ ہے, آپ ایس او پیز کو فالو کریں. یہ نہ ہو کہ پھر سے زیادہ سٹرینتھ سے یہ وبا پھر سے ہمارے گلے پڑ جائے. ناظرین ادھر وقفہ لیتے ہیں, اور وقفے کے بعد جس طرح انہوں نے بات کی بم دھماکوں کی بھی ڈاکٹر فہیم صاحب نے, تو 2 بڑے اہم دہشت گرد پکڑے گئے ہیں آج صبح کراچی میں, اس کے پر بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج صبح حکام کے مطابق کراچی میں رینجرز اور سی ٹی ڈی نے مشترکہ آپریشن میں 2 خطرناک اور انتہائی مطلوب دہشت گردوں کو مار دیا. یہ دونوں دہشت گرد حال ہی میں کراچی حملے کرنے کے لیے افغانستان سے پہنچے تھے. رینجرز کا دعویٰ ہے کہ ان کا تعلق کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے استاد اسلم گروپ سے ہے, اور رینجرز کے مطابق محمد رفیق دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے مائنز اور بم جو ہے وہ تیار کرتے تھے, اور فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ میں بھی وہ ملوث تھے. اور دوسرے عدنان شبیر کا تعلق جو ہے وہ لشکر جنگوی سے تھا, وہ پولیس والوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے. ناظرین حال ہی میں ایک خبر آئی کہ طالبان کے مختلف گروپوں کا انضمام ہو گیا ہے. یہ گروپ 2009 میں بیت اللہ محسود کی ہلاکت کے بعد الگ ہو گئے تھے, اب دوبارہ جو ہے وہ متحرک ہو گئے ہیں. اور ایک ویب سائٹ کے مطابق ٹی ٹی پی کی جو ہے جماعت الاحرار اور حزب الاحرار تحریک طالبان پاکستان میں اب شامل ہو گئے ہیں, اور تحریک طالبان پاکستان کے امیر کے ساتھ انہوں نے ہجرت اور جہاد پر بیعت کرنے پر جو ہے اپنی سابقہ جماعتوں کے خاتمے کا بھی انہوں نے اعلان کر دیا ہے, اور اس بات کا عہد کیا ہے کہ ان کی جماعتیں تحریک طالبان پاکستان کے شرعی اصولوں کی پابند ہوں گی. ناظرین وزیرستان میں بھی آج کل جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان پر حملے جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور طالبان کے مختلف گروپوں کے متحرک ہونے سے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا دہشت گردوں کے حملوں میں اضافہ ہوگا یا نہیں. اسی سوال کے جواب کے لیے ہم نے دعوت دی ہے رحیم اللہ یوسف زئی صاحب کو. صحافی ہیں, کالم نگار ہیں, تجزیہ کار ہیں. ہم ان کی آراء قومی اور بین الاقوامی اخبارات میں پڑھتے ہیں اور طالبان افغان امور پر گہری نظر رکھتے ہیں. رحیم اللہ صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اب سوال یہ ہے کہ یہ گروپ اتنے عرصے کے بعد متحرک ہوئے ہیں, کیا اس کا اثر ہوگا پاکستان کے اوپر؟ کیا یہ خدشہ ہے کہ یہاں پہ پھر سے خدا نہ خواستہ لہر اٹھے گی دہشت گردی؟ ہاں میرے خیال میں ان کی کوشش تو ہوگی. اگر آپ تحریک طالبان پاکستان کے جو دعوے ہیں ان کو سامنے رکھیں, تقریباً روزانہ یا 2 دن بعد ان کی طرف سے ایک دعویٰ ہوتا ہے کہ انہوں نے باجوڑ میں حملہ کیا, شمالی وزیرستان میں حملہ کیا, سوات میں حملہ کیا, تو ان کے دعوے تو مسلسل ہو رہے ہیں. ان دعووں کی تصدیق کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ حملے ہو رہے ہیں, مزید حملوں کی منصوبہ بندی بھی ہو رہی ہے, اور میرے خیال میں اس کا تعلق افغانستان کے امن مذاکرات سے بھی ہے. آپ دیکھیں کہ افغانستان میں بھی جو لوگ امن کے حامی ہیں, جو پیس پروسیس کی حمایت کرتے رہے ہیں, ان میں سے بھی کافی لوگ مارے گئے ہیں. ان میں امام مسجد بھی ہیں, ان میں پیس ایکٹیوسٹ بھی ہیں. آج بھی ایک وہاں کے پروفیسر اور امن کے ایک بڑے دائی, امن کے حامی پروفیسر عبدالباقی امین کا قتل ہوا ہے. اس سے پہلے وحید مزدہ کا قتل ہوا. مگر جو آپ بات کہہ رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر طالبان وہاں پہ مضبوط ہوئے افغانستان میں تو اس کا براہ راست اثر یہاں کی طالبان کی تنظیموں پہ پڑے گا, وہ شاید اور تیز ہوں گے اور یہاں پہ حملے زیادہ ہوں گے. میں آپ کی بات صحیح سمجھ رہی ہوں؟ نہیں, میرے خیال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں
کہ آپ دیکھیں کہ وہاں پر بھی حکومت کے اندر کچھ لوگ طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کے مخالف ہیں، اور ان پہ الزام لگ رہا ہے کہ وہاں پہ جو افغان امن کے حامی ہیں ان کو مارا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ پاکستانی طالبان جو ہیں ان کو بھی شاید اس طرح کی ہدایات مل رہی ہے. ان کی اپنی پلاننگ بھی ہوگی، لیکن جو ان کے ماسٹر مائنڈ ہیں وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں بھی حملے کریں تاکہ یہ امن مذاکرات جو ہیں اس میں رکاوٹ پیدا ہو. پاکستان کا جو رول ہے اس کو بھی متنازع بنایا جائے. میرے خیال میں یہ کڑیاں آپس میں ملتی ہیں. آپ دیکھیں کہ آخر میں جا کر فرانس اور آسٹریلیا نے بھی کچھ طالبان قیدیوں کی رہائی کی مخالفت کی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے فرانس اور آسٹریلیا کے فوجیوں کو قتل کیا تھا. تو یہ مخالفت پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ ابھی آخر میں جا کر جب یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ قیدیوں کی رہائی ہوگی، تو میں سمجھتا ہوں کہ مختلف طریقوں سے اور مختلف ذریعوں سے ان امن مذاکرات کو ناکام بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. مگر جب آپ کہتے ہیں کہ ان امن مذاکرات کو ناکام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے یہاں پہ حملے ہو رہے ہیں، تو اس سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ طالبان کے گروہوں میں ہی دراریں ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو دوسرے طالبان کے خلاف کام کر رہے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ طالبان اور افغان حکام کے درمیان امن مذاکرات ہوں. یہ کون سے ایسے لوگ ہیں، کون سی ایسی فورسز ہیں جو نہیں چاہتے؟ دیکھیں، اس طرح کا سخت جو موقف رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ طالبان میں بھی ہیں اور وہ افغان حکومت میں بھی ہے. افغان حکومت کا جو خفیہ ادارہ ہے NDS، اس کے بارے میں تو کھلے عام افغانستان کے اندر بات ہوتی ہے کہ وہ طالبان سے بات چیت کرنے کے لیے یا امن معاہدہ کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انڈین را کی بھی حمایت NDS کو حاصل ہے. ظاہر یہ سارے الزامات ہیں، لیکن پھر پاکستان کے اوپر بھی الزامات لگتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستانی طالبان ہیں، ظاہر ہے اگر افغانستان میں امن قائم ہوگا تو ان کی پناہ گاہیں افغانستان سے ختم ہو جائیں گی. ان کو یا تو نکالا جائے گا یا پکڑا جائے گا. طالبان اگر حکومت کا حصہ بنتے ہیں افغانستان میں تو پھر پاکستانی طالبان، داعش، ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. مگر دیکھیے رحیم اللہ صاحب، قطع کلامی معاف، مگر اب شاید وہ علاقے اس طرح نہیں رہے جیسے پہلے ہوتے تھے. اب ان کو ضم کر دیا گیا ہے خیبر پختونخوا کے اندر، اور وہاں پہ ایک تنظیم بھی اٹھی ہے جو ینگ لوگوں میں، نوجوانوں میں بہت مقبول ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان علاقوں کو اب اس طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے جس طرح پہلے استعمال کیا جاتا تھا جب یہ ضم نہیں تھے؟ میں پاکستانی قبائلی علاقوں کی بات نہیں کر رہا تھا. پاکستانی قبائلی علاقوں میں تو پاکستانی فوج بھی موجود ہے، بڑی بڑی فوجی کارروائیاں ہوئی ہیں، اسی لیے پاکستانی طالبان اور داعش کے لوگ یہاں سے فرار ہوئے اور ان کو افغانستان میں پناہ ملی ہے. یہ جو PTM اور باقی وہاں جو قوم پرست قوتیں ہیں، حتیٰ کہ جو مذہبی قوتیں ہیں، وہ سارے امن کی حامی ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر پھر سے کوئی کانفلکٹ، کوئی جنگ شروع نہ ہو جائے. تو وہاں تو پاکستانی طالبان کو پھر سے جگہ نہیں ملے گی. ان کو تو پناہ افغانستان میں ملی ہے اور وہاں سے آ کر وہ حملے کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر افغانستان میں امن قائم ہوتا ہے، طالبان اور افغان حکومت کے مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں، تو پھر جو سارے غیر ملکی ہیں، چاہے وہ پاکستانی ہیں چاہے وہ کہیں اور سے آئے ہیں، ان کے لیے پھر افغانستان میں رہنا مشکل ہو جائے گا، ان کی پناہ گاہیں ختم ہو جائیں گی. بہت شکریہ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، آپ نے اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا. ناظرین، ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہمارا تیسرا سیگمنٹ جو ہے وہ تیار ہے، کہیں جائیے گا نہیں. وقفے کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. 14 اگست کو حکومت پاکستان نے ایک سندھی ادیب کو تمغہ برائے حسن کارکردگی دینے کا اعلان کیا. وہ سندھی ادیب اس ایوارڈ کو حاصل کرنے سے انکار کر دیتا ہے کیونکہ شاید اس حکومت کو پتہ نہیں تھا کہ سندھی ادیب کے بیٹے کو 3 روز قبل اغوا کر لیا گیا تھا. یہ سندھی ادیب تاج جویو کافی عرصے سے جبری گمشدگیوں اور سندھ کے آبی وسائل کے حوالے سے آواز اٹھا رہا تھا.
वो जिए सिंध तहरीक से भी वाबस्ता रहे हैं। इनके बेटे सारंग जोयो भी जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं और 2 दिन पहले ताज जोयो सेनेट की कमेटी बराए इंसानी हकूक़ के सामने अपने बेटे के अगवा के हवाले से पेश हो रहे थे कि उन्हें मालूम हुआ कि उसी सुबह उनके बेटे को रिहा कर दिया गया है। पाकिस्तान में 2000 से ज़ायद लोग जबरी गुमशुदगियों का शिकार हैं। जो भी लौटे उन्होंने चुप का रोज़ा नहीं तोड़ा, पर पहली बार ताज जोयो के बेटे सारंग जोयो ने मीडिया को बताया कि इसके साथ क्या बीती। हमारे साथ हैं इस वक्त ताज जोयो और उनके बेटे सारंग जोयो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का सारंग। मुझे मालूम है आपके लिए ये बिल्कुल आसान नहीं होगा। मुझे ये बताइए कि जब आप वापस आए, आपने एक इंटरव्यू दिया और आपने कहा कि मुझे तो ये कहा गया था कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, तो यही कुछ आपको धमकी दी गई थी जब आपको लेके गए थे? जी, असल में 11 अगस्त की रात 1:30 बजे वो आए हमारे घर पे। तकरीबन 40-50 बंदे उन्होंने ज़बरदस्ती घर के दरवाजे तोड़कर और अंदर डाकुओं की तरह घुस के और मेरी फैमिली पे टार्चर किया, मुझ पे टार्चर किया। और घर में जो मेरी किताबें थी उन्होंने वो सारी किताबें उठा ली और मुझे भी उठा के वो ज़बरदस्ती डबल केबिन गाड़ी में तकरीबन 15-20 गाड़ियाँ थी, उसमें लेके पट्टी बांध के और कपड़ा ऊपर से डाल के पता नहीं कहाँ लेके गए। आपको क्या कहते रहे? वो मुसलसल मुझे टार्चर करते रहे और वो कहते रहे कि आप किस दहशतगर्द तंजीम से वाबस्ता हैं और आपको फंडिंग मिलती है। तो मैंने कहा तो मैं तो सियासी वर्कर हूँ और समाजी वर्कर हूँ और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, मेरा किसी भी ऐसी दहशतगर्द तंजीम से कोई भी ताल्लुक़ नहीं। और मैं उसी बात पे आखिर तक खड़ा रहा, मगर वो ज़बरदस्ती मेरे पे ज़हनी जो जिस्मानी टार्चर करते रहे, जिसमें उन्होंने मुझे सचपुतरे भी मारे, उन्होंने लाठियाँ भी मारी और उन्होंने 4 दिन तकरीबन मुझे सोने नहीं दिया, वो खड़ा कर दिया। उसके अलावा दूसरे जो भी तरीके हैं तशद्दुद के वो उन्होंने सारे आजमाए। उनका मुतालबा आपसे क्या था? वो आपसे क्या चाहते थे? उनका बस ये मुतालबा था कि आप जो हैं वो दहशतगर्द तंजीमों से मिले हुए हैं, वो आपको फंडिंग करते हैं और आप हमें बताएं, उनके नाम बताएं, उनका नेटवर्क बताएं। मैंने कहा मैं एक सियासी कारकुन हूँ और मैं एक उस्ताद हूँ, टीचर हूँ, मेरा ऐसी कोई तंजीम से कोई भी वास्ता नहीं है और मेरी जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो आपके और सारी दुनिया के सामने हैं। मैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ और समाजी कारकुन हूँ जो मज़दूरों के लिए और जो इंसानी हकूक़ के जो दूसरे वाक़े होते हैं उनके लिए आवाज़ उठाता हूँ। बाकी ऐसी कोई तंजीम या उनके साथ मेरा कोई भी ताल्लुक़ नहीं, ना ही किसी बैरून मुल्क से मेरा ताल्लुक़ है, ना ही कोई बाहर की फंडिंग। मुझे आपके पास सारे मेरे अकाउंट वगैरह हर चीज़ मौजूद है। आपके पास अगर कोई सबूत है तो मुझे भले अदालतों में लेके जाएं, वहाँ पे मुझे फांसी दे दें, मगर मेरा कोई भी गुनाह नहीं है, मैं बेकसूर हूँ। अब आप मुझे बताइए कि आपने एक FIR भी दर्ज की है, अब आप अपने केस की पैरवी कैसे करेंगे? आप क्या चाहते हैं हुकूमत से? मैं चाहता हूं कि बिलावजह बेगुनाह जो लोगों को ये अदालतों से मावरा होकर उठाते हैं, वो खुद इस मुल्क के आइन और अदालतों की भी तौहीन करते हैं, उस आइन की भी तौहीन करते हैं। अगर हम समझते हैं, आप समझते हैं कि किसी भी बंदे ने कोई भी ऐसा कोई गुनाह किया है, गलत काम किया है, तो आप उनको कोर्टों में लेके आएँ, क्योंकि आपका आइन कहता है कि 24 घंटों के अंदर आपको अदालत में पेश करना चाहिए, किसी कितना बड़ा दहशतगर्द क्यों ना हो। मगर यहाँ पे तो अगर किसी ने कुछ किया भी नहीं है उसे भी बिला जवाब वो उठा के गुम कर देते हैं और टार्चर करते हैं ज़हनी और जिस्मानी, और उसको माजूर कर देते हैं ताकि वो बोलने की वसत भी खो बैठें, वो अपना होश गवा बैठें और वो चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहे। आज मेरे साथ जो वो हुआ है तो मेरी भी कंडीशन ये है, मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकता और मेरी आंखें जो हैं वो भी कमज़ोर है, मैं अच्छी तरह देख भी नहीं सकता, आंखों पे धुंधलाहट है और मैं इंतहाई कमज़ोर हूँ। अभी भी मेरी मेडिकल टेस्ट हुई हैं, यहाँ मुझे बोलने में भी दिक्कत हो रही है ज़्यादातर। हम आपसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मुझे पता है आपके लिए ये आसान नहीं है। ताज साहब आपसे बात करती हूँ, आपका क्या ख्याल है? सरंग ने भी आपको कुछ ना कुछ ज़रूर बताया होगा, क्या जो आप काम करते रहे हैं और आप जो लिखते रहे हैं जिसके लिए आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए भी नामज़द किया गया, क्या आपके बेटे जो जबरी गुमशुदगियों के बारे में काम करते रहे हैं, क्या उसी वजह से उनको इस तरीके से उठा लिया गया? एक तो मैं आपको बताऊं कि मैं सिंधी का राइटर हूँ, ये तो सबको आलम आश्कार है, और मेरी निस्बत साईं GM सैयद से बचपन से है, क्योंकि मेरा आबाई गांव वो है। और हमारा शाह हैदर सनाई जो GM सैयद के 15वीं पुश्त के
बुजुर्ग थे, हमारा ख़ानदान उसका अकीदतमंद था। तो साईं GM सैयद, जब मैंने मैट्रिक पास किया था तो उस वक्त से साईं GM सैयद के किताब वगैरह मैं लिखता था वेकेशन में। फिर मैं जब टीचर बना तो वेकेशन में जाकर साईं की किताबें नकल करता था। तो साईं GM सैयद से और GS सिंध तहरीक से मेरी वाबस्तगी है। क्या इसी वाबस्तगी की वजह में आपको लगता है आपके बेटे को इस तरीके से उठाया गया? सुने, मैं बताऊं कि मेरा बेटा तंजीमी तौर पर जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो GS स्टूडेंट फेडरेशन में उसने काम किया, लेकिन उसके बाद जब वो अमली मैदान में आया तो मिट्टी में और डिग्री में उसने पढ़ाया और उसके बाद जेबिस्ट में आए तो उसने एक समाजी तंजीम बनाई थी सिंध सुजागी फोरम, जिसकी तरफ से आदमशुमारी मुहिम में हिस्सा लिया, ऑनर किलिंग के ख़िलाफ़ सेमिनार कराए और मजदूरों के हुकूक पर कुछ सेमिनार किए, कुछ तहरीकें की, और ख़ुसूसन जो मिसिंग पर्सन की तहरीक यहाँ पर जो भी एहतजाज होता था उसमें ये आवाज़ उठाता था। और मैं समझता हूँ कि इनको उठाने का सबसे बड़ा सबब यही है। अब मुझे बताइए कि अगर आपने ये कह दिया कि सबब यही है, अब आगे जाके आप अपनी केस की पैरवी कैसे करेंगे? क्या आप चाहते हैं हुकूमत से कि जिन लोगों ने उनको उठाया उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए? उसके लिए आप क्या करने को तैयार हैं? FIR यानी पिटीशन दाखिल करने के बाद हुई है। ठीक, जब पिटीशन हुई और पहली जो उसकी पेशी हुई उसी दिन दोपहर को धड़ाधड़ उन्होंने फ़ोन कर दी। मेरी बहू ने कहा बाबा मैं क्या करूं? मैंने कहा तुम चली जाओ। और जो पहले दिन एप्लीकेशन दी अगर वो काटें तो फिर कटवाना वरना ना। उसमें जब इसने कहा कि कमांडोज और कुछ उन्होंने कहा हम काली वर्दी लिख सकते हैं। ठीक है ताज साहब, वक्त की किल्लत होती है, वक्त की किल्लत होती है और इस वक्त वक्त की किल्लत है। मुझे ये बताइए कि आपका क्या मुतालबा है? आखिरी 2 लाइनें बस। मेरा मुतालबा ये है कि सिंध से जो भी बेगुनाह बच्चे 17 साल से लेकर 20 साल के और जो बुजुर्ग जो सियासी कौमी वर्कर हैं उनको फिलफोर आज़ाद किया जाए। अगर उनमें से किस पर, क्योंकि मैं समझता हूं कि 75% पर तो कोई जुर्म नहीं है जी। दूसरे कुछ वो सियासी पार्टियों से वाबस्ता है, इस वजह से उनको फिलफोर आज़ाद किया जाए। अगर जिन पर कोई मुकदमा है आप दर्ज कर सकते हैं, कोई इल्ज़ाम लगा सकते हैं, उनको आपका कहना है कि अदालत में लाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया ताज जोयो साहब सरंग। मुझे मालूम है आपके लिए शायद आसान नहीं था आज इस तरह TV पे आना, मगर नाजरीन सारंग जो है एक तरीके से खुशकिस्मत है कि वो वापस अपने घर पहुंच गए हैं। 2000 से ज़ायद लोग जो हैं इस वक्त वो पाकिस्तान के अंदर मिसिंग हैं, इनको मिसिंग पर्सन्स कहते हैं। उनकी जितनी भी फैमिलीज़ हैं आज उनका इंतज़ार कर रही हैं। और ताज जोयो साहब का भी ये कहना है कि ऐसे लोगों को वापस अदालतों में या भेजा जाए या उनको रिहा किया जाए। आज के लिए मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।